بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ عز و جل نے قل هو اللہ احد کو نازل فرمایا۔ مستدرک للحاکم۔ اس صورت کے صحیح احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں، اختصار کی وجہ سے چند حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قیام اللیل میں قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کم سمجھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، او کما قال۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو اللہ احد، حدیث نمبر 5014 اور 5013۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، ان لأنہا صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ ان اللہ یحبہ، او کما قال۔ صحیح بخاری کتاب التوحید، باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، حدیث نمبر 7375۔ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ سوتے وقت اور دوسرے اوقات میں معوذتین کے ساتھ ملا کر یہ صورت پڑھنے کی احادیث معوذتین کے شروع میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تنبیہ، بعض روایات میں اس صورت کو روزانہ 200 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 50 مرتبہ پڑھنے کی مختلف فضیلتیں آئی ہیں، مگر ان روایات کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ شوکانی نے فتح القدیر میں وہ روایات درج کر کے ان کا ضعف واضح کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی ان روایات پر کلام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس صورت کو 3 سے زیادہ کسی عدد میں مسنون سمجھ کر پڑھنا درست نہیں۔ ہاں، اپنی سہولت کے لیے کوئی شخص کوئی عدد مقرر کر لے، اسے مسنون نہ سمجھے تو درست ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کی ترکیب کئی طرح سے کی گئی ہے، زیادہ واضح 2 ہیں۔ نمبر 1، ہوا مبتدا ہے، لفظ اللہ پہلی خبر اور احد دوسری خبر۔ معنی یہ ہوگا، ہمارے جس رب کا نسب پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ نمبر 2، ہوا مبدل منہ اور لفظ اللہ بدل، دونوں مل کر مبتدا اور احد خبر ہے۔ معنی یہ ہوگا، وہ اللہ جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو ایک ہے۔ نمبر 2، کائنات کے خالق اور پروردگار کے بے شمار ناموں میں سے لفظ اللہ بطور علم یعنی اصل نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، باقی نام اس کی کسی نہ کسی صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی اصل الالہ ہے، الہن کا معنی معبود ہے، تو لفظ اللہ کا معنی یہ ٹھہرا کہ وہ خاص ہستی جو عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اس میں کمال کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ هو اللہ احد کا معنی یہ ہے کہ وہ رب جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ کوئی نئی یا نامعلوم ہستی نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جسے تم بھی جانتے ہو اور مانتے بھی ہو، وہی جو معبود برحق ہے اور وہ اللہ ایک ہے۔ نمبر 3، اللہ احد، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے 3 معانی ہو سکتے ہیں اور تینوں یہاں درست ہیں۔
پہلا یہ کہ وہ ایک ذات ہے، دو یا تین یا زیادہ نہیں، اور اس کی ذات میں تعدد نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی یا شریک نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اس ایک ہی آیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک بنانے والوں کی تردید ہو گئی، خواہ وہ مجوس یعنی آتش پرست ہوں جو دو خالق مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق یزداں اور دوسرا شر کا خالق اہرمن، خواہ تثلیث تین خداؤں کو ماننے والے ہوں، خواہ ہندو ہوں جو کروڑوں دیوتاؤں کو خدائی میں حصے دار مانتے ہیں، اور خواہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہوں جو ہر چیز ہی کو اللہ مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہر چیز ہی اللہ ہے یا ہر چیز میں اللہ ہے تو اللہ ایک تو نہ رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اس میں تعدد اور کثرت نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب یا اختیارات کا مالک سمجھ کر مدد کے لیے پکارتے ہیں اور انہیں خدائی اختیارات میں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی تردید بھی ہو گئی جو اللہ کی ذات سے ٹکڑوں کے جدا ہونے کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ان تمام صورتوں میں کوئی نہ کوئی ہستی اللہ کے شریک ٹھہرتی ہے اور وہ ایک نہیں رہتا۔ میں نے ایک صاحب کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور کس طرح جدا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ایک موم بتی جل رہی ہے، اس میں سے ایک اور موم بتی جلا لیں تو کیا پہلی کے نور میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں اور اللہ کے نور میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس بیچارے نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مثالیں بیان کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور نہ یہ سمجھا کہ پہلی موم بتی میں کوئی کمی ہو یا نہ ہو، دو موم بتیاں تو بن گئیں جبکہ اللہ ایک ہے۔ اور نہ یہ سمجھا کہ اللہ کا نور نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے۔ یہ عقیدہ تو بعین ہی وہی عقیدہ ہے جو نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختیار کیا۔ اسی طرح اللہ احد سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ بندہ جب زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتر آتا ہے، پھر وہ اللہ ہی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور دلیل میں صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل ہوا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ان لوگوں نے سورہ اخلاص پر غور نہ کیا کہ اس صورت میں اللہ ایک تو نہ رہا جبکہ اس کا سب سے پہلا تعارف ہی یہی ہے کہ وہ ایک ہے، اور نہ اس حدیث کے آخر پر غور کیا جس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ ان کے اس عقیدے کے مطابق اللہ اور بندہ ایک ہو گئے تو پھر مانگے گا کون اور دے گا کون؟ پناہ مانگنے والا کون ہوگا اور پناہ دینے والا کون؟ اسی طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ اس طرح واصل ہو جاتا ہے کہ وہ وہی بن جاتا ہے، جس طرح لوہا گرم ہوتے ہوتے آگ بن جاتا ہے۔ اس غلطی کی بنیادی وجہ بھی اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں بیان کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ان بیچاروں نے یہ نہ سوچا کہ آیت اللہ احد اللہ ایک ہے اس کی نفی کر رہی ہے۔ بندہ تو اللہ سے الگ ایک ذات ہے، مخلوق اور خالق دو ہیں ایک نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دو ایک کیسے بن گئے؟ یہ تو وہی نصرانیوں والا عقیدہ ہے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، مگر تین نہیں بلکہ ایک خدا۔ اللہ کے بندو، دو یا تین ایک کیسے بن گئے؟ الغرض یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف جتنے عقیدے ہیں اور ان کی جتنی بھی توجیہیں کی جاتی ہیں، یہ اکیلی صورت بلکہ اس کی ایک آیت ہی ان کی تردید کے لیے کافی ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا ثلث
یعنی ایک تہائی قرار دیا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، الصمد کی تفسیر میں سلف کے کئی اقوال ہیں، ان کا خلاصہ 3 اقوال میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، الصمد وہ سردار ہے جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں، جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو۔ یہ صمدہ باب نصر ینصر قصد کرنا سے مشتق ہے، گویا الصمد بمعنی مصمود ہے۔ اکثر سلف نے یہی معنی کیا ہے۔ نمبر 2، جو کھاتا پیتا نہ ہو۔ نمبر 3، جس کا پیٹ نہ ہو، جو کھوکھلا نہ ہو، جس سے کچھ نکلتا نہ ہو۔ اللہ پر یہ تینوں معانی صادق آتے ہیں۔ نمبر 2، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب خبر پر الف لام آ جائے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ صمد ہوتا تو معنی یہ تھا کہ اللہ صمد ہے۔ اب اللہ الصمد فرمایا تو معنی یہ ہے کہ اللہ ہی صمد ہے، کوئی اور صمد نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ احد فرمایا، جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے۔ وہاں اللہ الاحد نہیں فرمایا کہ اللہ ہی ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حصر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہستی جو ایک ہے وہ صرف اللہ تعالی ہے، کسی اور کو احد کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک کا ثانی کسی نہ کسی طرح موجود ہے، کسی اور چیز میں اس کا ثانی نہ ہو تو مخلوق میں ہونے میں اس کے بے شمار ثانی موجود ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں ایک ہستی صرف اللہ کی ہے، اس لیے وہاں حصر کی ضرورت ہی نہیں۔ جبکہ صمد ہونے کے دعوے دار بے شمار ہیں جن کے پاس لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا اصل صمد صرف وہ ہے، کیونکہ دوسرے لوگ کتنے بھی بڑے سردار ہوں، لوگ ان کے پاس اپنی حاجتوں کے لیے جاتے ہوں، مگر وہ خود کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ہستی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے کا محتاج نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، پھر نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ الصمد کے اس مفہوم کو بے نیاز کا لفظ کافی حد تک ادا کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا۔ اس آیت میں نصرانیوں کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کا رد ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، فلاسفہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہیں اور اب کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہیں، ہندوؤں کا رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اولاد کی نفی کے بہت سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے واضح 4 ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اولاد لازماً باپ کی جنس سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، اس سے پہلے کئی رسول گزر گئے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام سے پہلے کئی رسول گزرے، وہ پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، وہ حادث تھے، جبکہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے۔ باپ اور اولاد کی جنس ایک ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام حادث ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں اور وہ دونوں کھاتے تھے، جنس ایک نہ رہی تو اولاد کیسے بن گئی؟ دوسری دلیل یہ کہ والد اولاد اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس آیت میں یہی فرمایا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، وہ پاک ہے، وہی تو غنی ہے، یعنی وہی تو ہے جو غنی ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں، وہ اولاد کیوں بنائے گا؟ تیسری دلیل یہ کہ
تمام مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور بندہ ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، اور رحمان کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس بندہ یعنی غلام بن کر آنے والا ہے۔ یعنی رحمان کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، جبکہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام اور بندہ بن کر پیش ہونے والا ہے۔ بیٹا ہو اور غلام بھی ممکن ہی نہیں۔ چوتھی دلیل یہ کہ اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ نمبر 3، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ایائی فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ واما شتمہ ایائی فقولہ اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ قل هو اللہ احد، حدیث نمبر 4974۔ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں بنائے گا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے آسان نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھے جنا، اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے۔ نمبر 4، وَلَمْ يُولَدْ، اور وہ جنا نہیں گیا، یعنی کسی نے اس کو نہیں جنا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ حادث ہوگا، ہمیشہ سے نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء، حدیث نمبر 7418۔ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ جو ولادت کے مرحلے سے گزرا ہو یا خلق کے مرحلے سے گزرا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، مگر در حقیقت وہی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جو پیدا ہوا وہ ہمیشہ سے کیسے ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً ہم مثل، جوڑ جو برابر کا ہو۔ قل هو اللہ احد کہنے سے اولاد اور کفو کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے، مگر ان کو پھر الگ بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں ملائکہ میں شامل ہونے کے باوجود جبریل اور میکائیل کو الگ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ ذکر کر کے اس کی طرف خاص توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مزید وضاحت اور تفصیل ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کو صرف قل هو اللہ احد کہنے سے ان دونوں باتوں کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی، یا توجہ ہوتی بھی تو وہ اتنی وضاحت سے نہ سمجھ سکتا جتنی وضاحت سے وہ انہیں الگ ذکر کرنے سے سمجھا ہے۔ علم بلاغت میں اسے تجرید کہتے ہیں، التسہیل۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا ثلث قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کا ثلث کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اہل علم نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کی توجیح فرمائی ہے۔
بعض نے اس سے مراد ثواب لیا ہے، بعض نے فرمایا قرآن مجید کے 3 ثلث ہیں، ایک ثلث احکام، دوسرا وعد و وعید، اور تیسرا اسماء و صفات ہے، اور اس صورت میں اسماء و صفات بیان ہوئے ہیں۔ بعض نے اللہ کی معرفت، آخرت کی معرفت اور صراط مستقیم کو قرآن کے 3 ثلث قرار دے کر اللہ کی معرفت کو اس صورت کا موضوع قرار دیا ہے۔ بعض نے توحید، رسالت اور آخرت کو 3 حصے قرار دیا اور اس صورت کو توحید کی جامع ہونے کی وجہ سے ثلث قرآن قرار دیا۔ یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن سے یہ ایک بات سوچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت نہیں آئی، ورنہ سب اس پر متفق ہو جاتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ یہ سورت قرآن کے ثلث کے برابر ہے، اور یہ بات اللہ کے سپرد کر دی جائے کہ ثلث کے برابر کس طرح ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب استحباب رکعتی سنت الفجر، حدیث نمبر 726۔ سورت قل یا ایھا الکافرون توحید عملی کی جامع ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ اور سورت قل ھو اللہ احد توحید علمی کی جامع ہے کہ اللہ کے متعلق عقیدہ و علم کیا ہونا چاہیے۔ زاد المعاد۔